بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نقصہ اکثیر ہے۔ محترم سامعین، روایات میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب تم چرا کل کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب تم برتن ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھو، جب تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، جب تم پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو۔ خلاصہ یہ کہ ہر اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھو۔ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھنا ایک ایسا نسخہ اکثیر ہے کہ جس کے ذریعے سے تانبا بھی سونا بن جاتا ہے، خاک کو بھی سونا بنایا جا سکتا ہے، سونے کو سونا بنایا جا سکتا ہے۔ کہ جب مسلمان بندہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے، بسم اللہ سے کھانے کا آغاز کرتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم احسان سے مجھے یہ حلال طیب پاکیزہ رزق عطا کیا، یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر گویا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جب مسلمان بندہ پانی پیتا ہے، پانی کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جب انسان سواری پر سوار ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم احسان سے مجھے یہ سواری عطا کی، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ مسلمان اور کافر کے افعال میں فرق صرف یہی ہے کہ مسلمان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، سفر کرتا ہے، سفر سے واپس آتا ہے، گھر آتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جتنی ضروریات مسلمان انسان کی ہیں وہی ضروریات کافر انسان کی ہیں۔ جتنے افعال ایک مسلمان بندہ کرتا ہے وہی افعال ایک کافر، نافرمان، باغی بندہ بھی کرتا ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، فرما بردار اور نافرمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ یہ ہے کہ جب مسلمان بندہ، اطاعت گزار بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ کسی کام کا آغاز کرتا ہے، کسی کام کی ابتدا کرتا ہے تو آغاز میں اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، دل و جان سے وہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم احسان سے مجھے یہ ہمت توفیق عطا فرمائی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ کافر، نافرمان، باغی بندے کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے نام سے کام کا آغاز نہیں کرتا، کام کی ابتدا نہیں کرتا، وہ نافرمان، شقی، بدبخت ہے۔ اسی طرح مسلمان انسان اور حیوان کے درمیان بھی یہی فرق ہے کہ انسان کو احکامات کا مکلف بنایا گیا، انسان کو، مسلمان کو یہ حکم دیا گیا کہ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی ہے، سفر کرنے سے پہلے، سونے سے پہلے۔ اسی طرح جو کام بھی آپ نے کرنا ہے اس کے آغاز میں بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ حیوان احکامات کا مکلف نہیں ہے، حیوان کو بسم اللہ کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ تو میرے محترم سامعین، بسم اللہ ایک نسخہ اکثیر ہے جس کے ذریعے سے ہم تانبے کو سونا بنا سکتے ہیں،
یعنی اپنے دنیاوی افعال کو دینی افعال بنا سکتے ہیں، اپنی دنیاوی مصروفیات کو دینی مصروفیات بنا سکتے ہیں، اپنی دنیا کو ہم دین بنا سکتے ہیں اس نسخہ اکثیر پر عمل کرنے کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس نصیحت پر عمل کریں گے کہ جس کام کا بھی آغاز کریں گے اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔